امام بخاری نے لکھا ہے، حیض کا اقبال اور حیض کا ادبار۔ عربی زبان میں جو سامنے سے آتا ہے اسے اقبال کہتے ہیں اور جو پیچھے سے جاتا ہے اسے ادبار کہتے ہیں۔ عورتیں حضرت عائشہ کے پاس ڈبیا بھیجتی تھیں، اس میں روئی ہوتی تھی، اس میں زردی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی، جلدی مت کرو جب تک کہ سفیدی نہ دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور آپ کے سامنے حضرت میمونہ حیض کی حالت میں لیٹی رہتی تھی۔ شیخ الحدیث عبدالستار حماد صاحب فرماتے ہیں، حیض والی عورت نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہے لیکن نمازی کے سامنے لیٹ سکتی ہے۔ انسائیڈ اسلام میں آپ کا خیر مقدم سواگتم اور ویلکم ہے۔ ہم نے پچھلی 4 ویڈیوز میں حیض سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ جن حضرات نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے ان سے گزارش ہے کہ پہلے انہیں دیکھ لیں تاکہ مضمون کے تسلسل کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حیض کے موضوع پر روایتی اسلام نے جتنا قیمتی علمی سرمایہ چھوڑا ہے اتنا کسی دوسرے مذہب میں نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے قرآن نے حیض کی شرعی بنیاد قائم کی، پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اور عملی تشریحات کے ذریعے حیض کی اس شرعی بنیاد کو ایک بلند عمارت میں تبدیل کیا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 150-200 سال کے بعد علماء اسلام نے محسوس کیا کہ اسلام میں حیض کی یہ شرعی عمارت بے رنگ و پھیکا نظر آ رہی ہے۔ اس لیے علماء و فقہاء اسلام نے اپنے اپنے مذہبی ذوق و فکر کے مطابق اس میں رنگ بھرنا شروع کیا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس چینل میں حیض پر اب تک 4 لمبی ویڈیوز اپلوڈ کر ڈالی ہے اور یہ چاروں ویڈیوز صرف بخاری اور مسلم کی کتاب الحیض پر مبنی ہیں، لیکن اس کے باوجود حیض کا فیض تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور شاید میری طرح کچھ سامعین بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب اس موضوع کو یہیں روک کر اسلام کے دوسرے موضوعات پر ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ بقول فیض احمد فیض اور بھی دکھ ہیں زمانے میں حیض کے سوا، مطلب محبت کے سوا۔ اس لیے حیض پر آج کی یہ آخری ویڈیو ہوگی۔ آج ہم حیض کے احکام جاننے کے لیے پھر سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتاب الحیض کا رخ کریں گے۔ یہ دارالسلام سعودی عرب کی طرف سے شائع کردہ صحیح بخاری کا اردو ترجمہ ہے۔ ترجمہ اور تشریح شیخ الحدیث عبدالستار حماد کے ہیں۔ یہ بخاری کی کتاب نمبر 6 کتاب الحیض ہے۔ انگریزی والے اسے بخاری کے انگریزی ترجمہ بک نمبر 6 دا بک آف مینسز کے تحت دیکھ سکتے ہیں، یا پھر sunnah.com میں بک نمبر 6 مینسٹرول پیریڈز کے تحت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الحیض کا باب نمبر 19 ہے، حیض کی آمد اور ختم ہونے کا بیان۔ حیض کی آمد۔ امام بخاری نے اس کے لیے عربی میں اقبال اور ادبار کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ باب اقبال الحیض و ادباری، یعنی حیض کا اقبال اور حیض کا ادبار۔ اقبال یعنی آنا اور ادبار یعنی جانا، یعنی حیض کا آنا اور حیض کا جانا۔ کتنا پیارا ٹائٹل ہے، حیض کا آنا، حیض کا جانا۔ ایسا لگتا ہے جیسے حیض تشریف لا رہا ہے اور حیض تشریف لے جا رہا ہے، یا پھر کسی محبوب کے آنے اور جانے کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اب تک ہم نے علامہ اقبال اور محمد اقبال وغیرہ سنا ہے، لیکن امام بخاری کا کہنا ہے کہ حیض کا اقبال بھی ہوتا ہے۔ دراصل عربی زبان میں جو سامنے سے آتا ہے اسے اقبال کہتے ہیں اور جو پیچھے سے جاتا ہے اسے ادبار کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عربی میں لفظ اقبال قبول سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سامنے اور آگے کا حصہ، اور اسی لیے سامنے کی شرمگاہ کو بھی قبول کہا جاتا ہے۔ اسے قبول مت سمجھیے گا، قبول نہیں، قبول۔ تو انسان کی سامنے کی شرمگاہ کو بھی قبول کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے سامنے اور آگے ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان آتا ہے تو وہ سامنے سے آتا ہے، اس لیے عربی میں آنے کو اقبال کہا جاتا ہے۔ اور لفظ ادبار دبر سے نکلا ہے، جو قبول کا اپوزٹ ہے، یعنی پیچھے کا حصہ، اور اسی لیے انسان کی پیچھے کی شرمگاہ کو عربی میں دبر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان جاتا ہے تو اس کا دبر یعنی پیچھے کا حصہ آپ کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے عربی میں جانے کے لیے ادبار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح اقبال اور ادبار کا معنی ہوا آنا جانا۔
اگر امام بخاری چاہتے تو یہاں اقبال کی جگہ مجی اور ادبار کی جگہ ذہاب لکھ سکتے تھے، یعنی مجی الحیض و ذہابی، یعنی حیض کا آنا اور حیض کا جانا، لیکن پتہ نہیں امام بخاری نے اس کے بجائے اقبال اور ادبار کیوں لکھا ہے۔ ویسے موجودہ زمانے میں اس طرح کا ٹائٹل یوں رکھا جاتا ہے بدایت الحیض و نہایتی، یعنی حیض کا آغاز اور انتہا۔ یہ سمجھنے کے لیے آسان بھی ہے اور علمی بھی۔ آپ حضرات بتائیے کہ حیض کا اقبال اور ادبار یا حیض کا آنا اور جانا زیادہ علمی اور آسان ہے یا حیض کا آغاز اور انتہا؟ خیر، تو یہ اس بات کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد امام بخاری نے لکھا ہے عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی بھیجتیں جس میں زردی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے فرماتیں جلدی نہ کرو تا آنکھیں چونے کی طرح سفیدی دیکھو۔ اس سے مراد حیض سے پاکی ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتیں درمیان رات چراغ منگوا کر طہر دیکھتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا پہلے عورتیں بریکٹ میں صحابیات لکھا ہے، انہوں نے فرمایا پہلے عورتیں یعنی صحابیات ایسا نہیں کرتی تھیں اور انہوں نے اسے معیوب خیال کیا۔ معیوب یعنی برا۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عورتیں ڈبیا میں روئی بھیجتی تھیں پر غور کیجئے، یعنی یہ ایک دو بار کا واقعہ نہیں تھا بلکہ بار بار کا واقعہ تھا۔ یعنی عورتیں حضرت عائشہ کی خدمت میں اکثر و بیشتر ڈبیا بھیجا کرتی تھیں، اور ان ڈبیوں میں جو روئی ہوتی تھی وہ زرد یعنی پیلی ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ ڈبیوں کی روئی میں پیلا رنگ دیکھ کر فرماتی تھی کہ ابھی جلدی مت کرو جب تک کہ چونے کی طرح سفیدی نہ دیکھ لو۔ اس سے حضرت عائشہ کا مراد حیض کی پاکی ہوتی تھی۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ بھائی اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زمانے کی عورتیں اپنی شرمگاہوں میں روئی لگا کر حیض کے خون یا رطوبت یعنی ویجائنل ڈسچارج کے سیمپلز لیتی تھی اور انہیں ڈبیوں میں بند کر کے ماں عائشہ کے پاس بھیجتی تھی تاکہ ماں عائشہ چیک کر کے بتائیں کہ ان کا حیض ختم ہو گیا ہے یا نہیں۔ جب ماں عائشہ دیکھتی کہ ان روئیوں کا رنگ پیلا ہے تو وہ ان خواتین سے فرماتی کہ ابھی جلدی مت کرو، ابھی تم حیض سے پاک نہیں ہوئی ہو، تم حیض سے اس وقت پاک ہوگی جب تم دیکھو کہ تمہاری شرمگاہوں کی رطوبت چونے کی طرح سفید ہے۔ اب آپ حضرات بتائیے کہ امام بخاری نے اس سادہ اور آسان بات کو کس طرح گھما کر بیان کی ہے کہ عورتیں حضرت عائشہ کے پاس ڈبیا میں روئی بھیجتی جس میں زردی ہوتی، تو حضرت عائشہ ان سے فرماتی جلدی نہ کرو جب تک کہ چونے کی طرح سفیدی نہ دیکھ لو۔ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر کوئی اس روایت کے بیک گراؤنڈ سے انجان ہو تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ اس پورے پیراگراف کا کیا مطلب ہے؟ ڈبیا، روئی، زردی، جلدی مت کرو، سفیدی۔ سیدھے سادے لوگ تو یہی سوچیں گے کہ شاید ابلے ہوئے انڈے کی بات ہو رہی ہے جو اوپر سے سفید اور اندر سے پیلا ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی شوگر کا بیمار نکلا تو ہو سکتا ہے وہ یہ مطلب نکالے کہ شوگر کے بیمار کے لیے انڈے کی زردی کھانا نقصان دہ ہے جبکہ اس کے لیے انڈے کی سفیدی کھانا فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ میں نمک مرچ لگا کر بات کر رہا ہوں، اس لیے عربی عبارت دیکھیے، کننا نساء یبعثن الی عائشہ بالدرجہ، عورتیں ماں عائشہ کے پاس ڈبیا بھیجتی تھی، فی حل کرسف جس میں روئی ہوتی تھی، فی السفرہ اس میں زردی یعنی پیلیا ہوتی تھی، فتقول لا تعجلنا تو ماں عائشہ فرماتی جلدی مت کرو، حتی ترین القصۃ البیضاء جب تک کہ چونے کی سفیدی نہ دیکھ لو۔ سنا آپ نے کیا پہیلی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے حدیث لکھنے کا یہ کون سا انداز ہے کہ ساری باتیں پہیلیوں میں بیان کی جائیں۔ اچھا، امام بخاری کو بھی معلوم تھا کہ میں نے اس حدیث کو پہیلی بنا کر لکھ تو دیا ہے لیکن مسلمان اسے سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے آخر میں خود ہی فرماتے ہیں کہ ترید بذالک الطہر من الحیضۃ، اس سے ماں عائشہ کی مراد حیض سے پاک ہونا ہوتا تھا۔
یعنی آخر میں امام بخاری کو خود ہی اپنی پہیلی توڑنی پڑی کہ بھائی لوگو، یہ حیض سے پاک ہونے کی بات ہو رہی ہے، تم لوگ اس سے ابلا ہوا انڈا مت سمجھ لینا۔ خیر، امام بخاری کے اس طرح کے کارنامے بہت ہیں۔ ابھی ہم اس روایت پر بات مکمل کرتے ہیں۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ حیض کب آتا ہے اور کب جاتا ہے، یا امام بخاری کے تعبیر میں حیض کا اقبال کب ہوتا ہے اور کب اس کا ادبار ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جسے بتانے اور سمجھانے کے لیے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر لکھا جائے اور باتوں کو اتنا گھما پھرا کر بیان کی جائے کہ سیدھے سادے مسلمانوں کا سر چکرا جائے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ میرے بھائی، جب کسی خاتون کو حیض شروع ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا حیض شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب کسی خاتون کا حیض ختم ہوتا ہے تو بھی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا حیض ختم ہو گیا ہے، کیونکہ شرمگاہ سے گاڑھا خون جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حیض شروع ہو گیا، اور جب یہ خون بند ہو جائے تو مطلب صاف ہے کہ حیض ختم ہو گیا۔ تو حیض ختم ہوا یا نہیں، اسے جاننے کے لیے کسی میڈیکل ٹیم کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے حیض کے خون کا ایک سیمپل لیا جائے اور اسے لیب میں ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ حیض کا خون ہے یا نہیں وغیرہ۔ لیکن امام بخاری کے مطابق صحابہ کرام کے زمانے کی خواتین کا دستور بالکل ہی انوکھا تھا۔ ان صحابیات کو یا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حیض ختم ہوا ہے یا نہیں، یا پھر یہ کہ وہ اسلامی شریعت پر اس قدر سختی سے عمل کرتی تھیں کہ جب آدھی رات میں انہیں شک ہوتا تھا کہ ان کا حیض ختم ہوا ہے یا نہیں تو وہ خواتین آدھی رات میں چراغ جلا کر اپنی اپنی شرمگاہوں کو دیکھتی تھیں کہ حیض ختم ہوا ہے یا نہیں، تاکہ پتہ چلے کہ انہیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں وغیرہ۔ اور اگر اس کے بعد بھی ان کا شک ختم نہیں ہوتا تو وہ خواتین روئی کا ٹکڑا لیتی اور اسے اپنی شرمگاہوں کے بہتے خون یا رطوبت میں بھگا کر ڈبیوں میں بند کرتی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجتی تھی تاکہ حضرت عائشہ چیک کر کے بتائیں کہ یہ حیض کا خون ہے یا نہیں۔ پھر جب حضرت عائشہ دیکھتی کہ ان ڈبیوں کی روئیوں کا رنگ پیلا ہے تو ان خواتین سے فرماتی کہ جلدی مت کرو جب تک کہ چونے کی طرح سفیدی نہ دیکھ لوں، یعنی چونکہ ان روئیوں کا رنگ پیلا ہے اس لیے یہ حیض کا خون ہے اور تم ابھی تک حیض کی حالت میں ہو، اس لیے جلدی مت کرو جب تک کہ چونے کی طرح سفیدی نہ دیکھ لو۔ جب شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبت کا رنگ چونے کی طرح سفید ہوگا تب تم خواتین نماز کے لیے پاک اور ہم بستری کے لیے حلال ہوگی۔ اس روایت میں حضرت عائشہ کا یہ قول جلدی مت کرو جب تک کہ چونے کی طرح سفیدی نہ دیکھو بہت ہی دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ جلدی مت کرو، آپ حضرات کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس حدیث کا آخری حصہ سمجھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتیں درمیان رات چراغ منگوا کر طہر دیکھتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا پہلے عورتیں صحابیات ایسا نہیں کرتی تھیں اور انہوں نے اسے معیوب خیال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ زید بن ثابت کی بیٹی عمرہ بنت زید کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتیں درمیان رات چراغ منگوا کر اپنی شرمگاہوں کو دیکھتی کہ وہ حیض کی حالت میں ہے یا پاکی کی حالت میں، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے عورتیں یعنی صحابیات ایسا نہیں کرتی تھی اور انہوں نے اسے برا سمجھا۔ واضح ہو کہ عمرہ بنت زید جنہوں نے اس کام کو معیوب اور برا سمجھا ہے یہ صحابیہ نہیں بلکہ تابعیہ خاتون ہیں۔ تو سوال ہے کہ جب صحابیہ خواتین اپنی شرمگاہوں کے حیض اور رطوبت کے سیمپلز ڈبیوں میں بند کر کے حضرت عائشہ کے پاس بھیجتی تھیں اور حضرت عائشہ چیک کر کے ان کی رہنمائی فرماتی تھی کہ حیض ختم ہوا ہے یا نہیں، اور حضرت عائشہ اس عمل کو برا نہیں سمجھتی تھی، تو پھر ایک تابعیہ خاتون عمرہ بنت زید نے بعد کی خواتین کے اس عمل کو معیوب اور برا کیوں سمجھا؟ کیا چراغوں کے سامنے حیض چیک کرنا زیادہ برا ہے یا شرم گاہوں پر روئی لگا کر وہاں سے سیمپلز لے کر ڈبیوں میں بند کر کے حضرت عائشہ کے پاس بھیجنا اور پھر حضرت عائشہ کا ان ڈبیوں کو کھول کھول کر چیک کرنا زیادہ برا ہے؟ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسلامی شریعت کی زیادہ جانکار تھیں یا پھر عمرہ بنت زید؟ نیچے شیخ الحدیث عبدالستار حماد صاحب کی تشریح پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ فائدہ: عورتیں رات کے وقت چراغ طلب کرنے کا اہتمام اس لیے کرتی تھیں تاکہ انہیں اختتام حیض کا پتہ چل جائے، مبادا عشاء کی نماز قضا ہو جائے۔ شیخ الحدیث صاحب صرف نماز ہی کیوں، ہم بستری کیوں نہیں؟ کیونکہ حیض میں جس طرح نماز منع ہے اسی طرح ہم بستری بھی منع ہے، تو آپ نے صرف نماز کا ذکر کیوں کیا؟
خیر آگے لکھا ہے جب ان کا یہ اہتمام ادائیگی نماز کے پیش نظر تھا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کو یہ بات کیوں ناگوار معلوم ہوئی؟ بعض حضرات نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان کے رات کے وقت چراغ جلانے کا اہتمام بلا وجہ تھا کیونکہ خون کی آمد تو ہاتھ کے چھونے سے معلوم ہو سکتی تھی، لیکن یہ جواب درست نہیں کیونکہ ہاتھ کے چھونے سے حیض کے خون اور رطوبت فرج کے درمیان تمیز نہیں ہو سکتی۔ دراصل شریعت نے حیض کے متعلق زیادہ سختی نہیں کی ہے کہ اسے رات کے وقت چراغ جلا کر دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، بلکہ سوتے وقت دیکھ لیا جائے۔ اگر منقطع یعنی ختم ہو گیا، اگر منقطع ہو گیا ہو تو غسل کر کے نماز عشاء ادا کر لی جائے، اور اگر سوتے وقت منقطع نہیں ہوا تو روئی رکھ کر سو جانا چاہیے۔ صبح اٹھ کر اگر روئی کو خون لگا دیکھے تو حیض جاری ہے، اس کے ذمہ کچھ نہیں۔ اگر خون کا نشان وغیرہ نہیں ہے تو پھر غسل کر کے نماز فجر ادا کر لے۔ ٹھیک ہے، تو کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ راتوں میں چراغ کے سامنے شرمگاہ چیک کرنے کو ایک تابعیہ خاتون نے برا سمجھا ہے، لیکن یہ ایک تابعیہ خاتون کی ذاتی رائے ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں۔ یعنی آپ چاہے تو امرہ بنت زید کی اس رائے کو قبول کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو رد کر سکتے ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن صحابیہ خواتین کے ڈبیوں والے عمل اور حضرت عائشہ کا ان ڈبیوں کو چیک کرنے کے عمل کو آپ برا نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صحابیہ خواتین کا عمل ہے جس کی سربراہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے ترجمہ اور شرح کرنے والے علماء حضرات نے بھی اس پر چپی سادھ لی ہے۔ خیر، امام بخاری کے مطابق تمام مسلمانوں اور خاص کر اسلامی ملکوں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ صحابیہ خواتین اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسلم محلوں میں حیض کمیٹی قائم کریں، جس کے پاس حیض کے سیمپلز بھیجے جائیں گے تاکہ شرعی طریقے سے معلوم کیا جا سکے کہ حیض والی خواتین کی رطوبت کا رنگ پیلا ہے یا چونے کی طرح سفید۔ اب اس کے بعد صحیح بخاری کی اسی کتاب الحیض کا باب نمبر 30 کی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں باب 30 بلا عنوان، یعنی امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان ہی نہیں لکھا ہے، یعنی اس چیپٹر کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ پتہ نہیں امام بخاری نے اس باب کو بلا عنوان کیوں چھوڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی شریعت کا راز ہو۔ خیر، حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 333 حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ وہ حائضہ ہوتی اور نماز نہ پڑھتی تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے پاس لیٹی رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھتے رہتے، جب سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑا ان کے جسم سے لگ جاتا تھا۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو، کیا منظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھتے تھے اور ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ کرنے کی جگہ کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حیض کی حالت میں لیٹی رہتی تھی۔ جب رسول اللہ نماز میں کھڑے اور رکوع کی حالت میں ہوتے تھے تب تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا تھا، لیکن جب رسول اللہ سجدے میں جاتے تھے تو رسول اللہ کے کپڑے کا کچھ حصہ حضرت میمونہ کے جسم سے لگ جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا حضرت میمونہ کے جسم سے لگ جاتا تھا یا جان بوجھ کر لگایا جاتا تھا۔ ہم نے اس سیریز کی دوسری ویڈیو میں تال سے تال ملانا، کھال سے کھال ملانا، بدن سے بدن ملانا وغیرہ دیکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، کپڑے سے کپڑے ملانا۔ آپ لوگ ایمانداری سے بتائیے کہ آج اگر کوئی غیر مسلم اس طرح کی حدیثوں کو پڑھنے کے بعد یہ اعتراض کرے کہ عبدل بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے پیغمبر یہ کس ٹائپ کی نماز پڑھ رہے تھے؟ عام مسلمان نمازی تو اپنے سامنے خانہ کعبہ اور اللہ کو دیکھتے ہیں، جبکہ آپ کا پیغمبر کعبہ اور اللہ کو دیکھنے کے بجائے اپنے سامنے لیٹی ہوئی اپنی حائضہ بیوی کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اور کیا اس طرح کا سوال کرنا گستاخی ہوگا؟ اب بجائے اس کے کہ اس پر میں کوئی تبصرہ کروں، شیخ الحدیث عبدالستار حماد کی یہ تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ حائضہ نجس نہیں، یعنی حائضہ ناپاک نہیں۔
اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز میں اپنا کپڑا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا پر نہ گرنے دیتے۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ اس عبارت کو پھر سے پڑھیے۔ حائضہ نجس نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ دوران نماز میں اپنا کپڑا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا پر نہ گرنے دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر اپنا کپڑا حضرت میمونہ کے جسم پر گراتے تھے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ حائضہ عورت کا جسم ناپاک نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ اتفاق سے ایک آدھ بار ایسا ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی خاطر قصدن ایسا کرواتے تھے کہ حضرت میمونہ جب بھی حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو رسول اللہ ان کو ٹھیک سجدہ گاہ کے سامنے لیٹنے کے لیے کہتے تھے، پھر رسول اللہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور جب سجدہ کرتے تو رسول اللہ جان بوجھ کر اپنا کپڑا حضرت میمونہ کے جسم پر گراتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یہ شرعی تعلیم حاصل ہو کہ اسلام میں حائضہ کا جسم ناپاک نہیں ہے۔ کیا چل رہا ہے بھائی؟ لیکن اس پر میرا اعتراض ہے کہ اگر رسول اللہ کا یہی مقصد تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زبان سے فرما سکتے تھے کہ مسلمانوں سنو، حائضہ خاتون کا جسم ناپاک نہیں ہے، لہذا اگر تم حائضہ خاتون کو چھو لو تو تم ناپاک نہیں ہوگے۔ اتنی سی بات کو زبانی سمجھانے کے بجائے اسے بار بار کر کے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ رسول اللہ نے اسے کر کے اس لیے بتایا تاکہ بات میں مضبوطی ہو اور کسی کو شک نہ ہو، تو میرے بھائی اسے ایک بار کر کے بتا دینا کافی تھا۔ بار بار کر کے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ حضرت میمونہ لیٹی رہتی تھیں اور آپ کا کپڑا ان کے جسم سے لگ جاتا تھا، استمرار اور یوز ٹو پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ ایک دو بار کا واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ بار بار کا واقعہ تھا۔ تو اگر مقصد امت کو تعلیم دینا تھا تو اسے بار بار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، اب آگے شیخ الحدیث صاحب کا یہ دلچسپ جملہ پڑھیے۔ حائضہ نماز تو نہیں پڑھتی، البتہ نمازی کے آگے اپنا بستر بچھا کر لیٹ سکتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں اپنا سر پیٹوں یا کیا کروں؟ حائضہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، البتہ نمازی کے آگے لیٹ سکتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ حائضہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، البتہ نمازی کے آگے لیٹ سکتی ہے، اسے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، حائضہ عورت اگر نمازی کے آگے لیٹ سکتی ہے تو وہ بیٹھ بھی تو سکتی ہے نا، لیکن پتہ نہیں کیوں حائضہ کو لیٹا کر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ذرا یہ بھی وضاحت فرما دیتے تو مہربانی ہوتی کہ نمازی کے آگے حائضہ کو چت لٹانا ہے یا پٹ لٹانا ہے یا کروٹ لٹانا ہے، کیونکہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس مسئلے میں تشنگی برقرار ہے۔ آگے لکھا ہے، حائضہ عورت کے پاس نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ارے بھائی، حائضہ عورت کے پاس ہی نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں حائضہ عورت کے پاس نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن عبدالستار صاحب کتنا پاس؟ کیا اتنا پاس کہ نمازی کا کپڑا حائضہ کے جسم سے لگ جائے یا اس کا بدن اس کے بدن سے لگ جائے؟ کیونکہ جب نمازی کا کپڑا حائضہ کے جسم سے لگ سکتا ہے تو اس کا بدن بھی اس کے بدن سے لگ سکتا ہے۔ اچھا، یہی شیخ الحدیث صاحب ہیں، انہوں نے مباشرت کا معنی بدن سے بدن ملانا کیا ہے، جیسا کہ ہم نے حیض کے فیض پارٹ 2 میں اس پر تنقید کی ہے۔ تو حائضہ کے کپڑے سے کپڑا ملانے کو کیا کہیں گے؟ شیخ الحدیث صاحب بخاری کی اگلی ایڈیشن میں ذرا ان سب چیزوں کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ خیر، لکھا ہے، اسی طرح بستر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جبکہ وہ بستر جہت قبلہ میں ہو بھی جائز ہے۔ اور یہاں اس حدیث کی تخریج ہے، یعنی یہ کہ یہی حدیث بخاری کی دوسری جگہوں پر 379، 381، 517 اور 518 نمبرز کے ساتھ بھی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ کے باب نمبر 19 میں یہی حدیث 379 نمبر کے ساتھ اس طرح ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے اور میں بحالت حیض آپ کے سامنے، لفظ سامنے پر دھیان دیجیے، اور میں بحالت حیض آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور بسا اوقات آپ کا کپڑا سجدے کی حالت میں میرے بدن پر پڑ جاتا تھا۔
اب صحیح مسلم کی کتاب الحیض کے باب نمبر 3 کی چند حدیثوں کو سرسری طور پر پڑھ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم، پبلشرز خالد احسان، لاہور، ترجمہ و تشریح علامہ وحید الزمان۔ حدیث نمبر 690، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا نماز کے اٹھا لینے کا مسجد سے۔ میں نے کہا میں حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا اٹھا دے، حیض تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ ماشاء اللہ، کیا تعبیر ہے، حیض تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ اگلی حدیث نمبر 691، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اتنے میں آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھ کو کپڑا اٹھا دے۔ انہوں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کپڑا اٹھا دیا۔ یہ تعبیر پہلی تعبیر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگلی حدیث نمبر 692، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں پانی پیتی تھی، پھر پی کر برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھ کر پیا تھا اور پانی پیتے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی، اور میں ہڈی نوچتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا تھا۔ آگے حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا رسول اللہ بھی ہڈی نوچتے تھے یا پھر صرف اس جگہ منہ لگا کر چھوڑ دیتے تھے۔ خیر، یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں لیکن بہت کمال کی حدیثیں ہیں۔ علماء اسلام کے مطابق اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کہلاتی ہیں، یعنی بات کم اور مختصر ہو لیکن لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سمندر کی طرح ہو، یعنی دریا کو پیالے میں سمیٹ دینا۔ یہ اگلی حدیث 693 دیکھیے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیا لگاتے۔ یہاں تکیا کا مطلب معروف تکیا نہیں ہے، بلکہ یہاں تکیا کا مطلب سر رکھنا ہے، کیونکہ عربی میں ٹیک لگانے کو تکیا کہتے ہیں۔ تو یہاں مطلب ہے رسول اللہ میری گود میں سر لگاتے تھے، یعنی سر کے ذریعے سے ٹیک لگاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیا لگاتے، یعنی سر لگاتے اور قرآن پڑھتے اور میں حائضہ ہوتی۔ اس پر میں حیض کے اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں تبصرہ کر چکا ہوں۔ اب آخر میں جب آپ ان حدیثوں کا مقصد جاننے کی کوشش کرو گے اور علماء سے سوال کرو گے کہ حضرت رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو علماء آپ کو جواب دیں گے کہ دیکھو، رسول اللہ نے ایسا امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا ہے کہ انسان حائضہ عورت کو چھونے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ حائضہ عورت جہاں منہ لگائے وہاں آپ بھی منہ لگا سکتے ہیں، اور حائضہ عورت جس ہڈی کو نوچے آپ بھی وہاں سے ہڈی نوچ سکتے ہیں وغیرہ، کیونکہ حائضہ عورت کا جسم ناپاک نہیں ہے وغیرہ۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اگر ان حدیثوں کا مقصد امت کو تعلیم دینا تھا تو رسول اللہ زبانی طور پر فرما سکتے تھے کہ حائضہ عورت کو چھونے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہ حائضہ عورت کی گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے وغیرہ۔ اس تعلیم کے لیے رسول اللہ کو کر کے بتانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی بار بار منظر بدل بدل کر اتنی ساری حدیثوں میں اور اتنی کثرت سے اور اتنے گرافک ڈیٹیلز کے ساتھ؟ کیا امت کو تعلیم دینے کے لیے اور کوئی موضوع نہیں تھا؟ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان حدیثوں کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں، اور یہ جو میں آپ کے سامنے اس طرح کی حدیثوں کا تنقیدی جائزہ پیش کر رہا ہوں، تو کیا میرا یہ کام اور انداز اور اسلوب صحیح ہے یا نہیں؟ آپ حضرات کامنٹ کر کے بتائیں گے تو مجھے رہنمائی ملے گی۔